تو ماہ مبارک رمضان نہ صرف اللہ رب العزت کی بندگی کا مہینہ ہے بلکہ یہ بندگی عبادت کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی کتنی عظمت ہے، اس حوالے سے 8ویں تاجدار ولایت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں مولا فرماتے ہیں الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے، باقی دنوں میں نیکی کرتا انسان چھوٹی نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں نیکیوں کو خدا قبول کرتا ہے، یعنی اس میں جو نیک اعمال کریں گے خدا اس کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا مولا فرماتے ہیں والسیئات فیہ مغفورہ، اس یہ مہینے کی عظمت ہے کہ اس مہینے میں خدا گناہوں کو معاف فرماتا ہے، نیکیاں کریں خدا قبول فرمائے گا، اور معافی طلب کریں تو خدا گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ کانا کمن ختم القرآن فی غیر من الشہور۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کتاب مجید کی تلاوت کریں گے، باقی مہینوں میں جتنا ختم قرآن پاک کا ثواب ہے، ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کے برابر خدا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا مقدس اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کریں گے خدا 30 سپاروں کی تلاوت کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حال محمد کی تعلیمات ہیں، اور اسی کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراتا رہتا ہوں کہ ہم نے اس ماہ مقدس کو ایک سرسری طور پر دنیا کے رسم و رواج ہیں۔ دیکھیں معرفت بقدر علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، آل محمد سے ہم منسلک رہیں گے، ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں شعور بندگی خدا تک پہنچنے کا عبادت کا سلیقہ اور طریقہ آئے گا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہے کہ ماہ مقدس آ گیا، کچھ روزے رکھے، پھر عید کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، جناب شاپنگ ہو رہی ہے، ہم عیدیاں دینے جا رہے ہیں، عیدیاں لینے جا رہے ہیں، یعنی ہم ان چیزوں میں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں۔ در حقیقت مولا فرماتے ہیں کہ یہ واقعاً اگر نیکیاں زیادہ کرو گے اس مہینے کے اندر تو اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے، رسم و رواج کا ثواب نہیں بلکہ عبادت کا زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ مولا فرماتے ہیں من ضحک فیہ فی وجہ اخی المومن، مولا فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر بغیر کسی لالچ کے ایک مومن کی زیارت کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا بھی اجر کثیر عطا کرے گا۔ یہ ہے نیکیاں ماہ مبارک رمضان میں۔ ایک مومن دل کیا کہ ہمارا اچھا مومن ہے، دوست ہے، ہم اس کی زیارت قربۃ اللہ کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب زیارت کے لیے جاؤ گے تو خدا ثواب بھی عطا کرے گا، اور اس زیارت کے بدلے قیامت کے دن تمہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ فلاں دن ایک مومن کی زیارت کے لیے بغیر کسی لالچ کے گئے تھے، خدا نے اس کا یہ اجر اور ثواب دیا ہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ومن اعان فی مومنا اعانہ اللہ تعالی علی الجواز علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام، مولا فرماتے جو اس مقدس مہینے میں کسی مومن غریب کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے میں مدد کرے گا، جس دن لوگ وہاں لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ جو یہاں کسی مومن کی مدد کرے گا نا، قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، بلکہ ماہ رمضان میں مومن کی مدد کی وجہ سے خدا اسے پل صراط سے گزرنے میں آسانیاں فراہم کرے گا۔ مومنین پر، کمزوروں پر رحم کریں، ان کی مدد کریں، اپنے بجٹ میں ایسے لوگوں کو بھی شامل کریں، افطاری میں، دیگر اخراجات میں، خاندان پر، دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، محبان آل محمد مسکینوں یتیموں پر بھی خرچ کریں، اس کا بھی خدا اجر کثیر عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی آپ کا مشاہدہ ہوگا، شیطان تو قید ہوتا ہے، ان دنوں میں گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور غصہ بھی بڑھ جاتا ہے، بات بات پہ جناب سارا 11 مہینے غصہ کنٹرول ہوگا، اور اس ماہ مقدس میں جناب غصے کا پارا کنٹرول ہی نہیں ہوتا، لیول بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے مولا کے فرمان کو مد نظر رکھیں۔ 8ویں امام فرماتے ہیں من کف فیہ غضبہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم القیامہ،
مولا فرماتے ہیں ماہ مقدس میں مسجد میں آئے، کسی بچے نے غلطی کر دی، آپ نے اس کی بےزتی کر دی، اس کو گالی نکال دی، کوئی اور کسی کی غلطی ہو گئی، مولا فرماتے ہیں یہاں غصے کو ماہ مقدس میں کنٹرول کرو گے، اللہ قیامت کے دن اپنے غضب کو کنٹرول کرے گا۔ جی یہاں غصہ آ گیا نا، کنٹرول کر جاؤ۔ یہاں ماہ مقدس کے احترام کی وجہ سے میرا دل تو چاہتا ہے اسے دو چار کھری کھری سناؤں، لیکن خاموش ہوتا ہوں۔ تیری پیاری ہستیوں نے ہمیں متوجہ ہے، ان کی رضا خاطر اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے آج ماہ مبارک رمضان میں تم اپنے غصے پر کنٹرول کرو گے، قیامت کے دن خدا تمہیں اپنے غضب سے امان عطا کرے گا۔ کتنی آسان ہے نیکیاں، کتنی بخشش کے بہانے ہیں، کتنی بخشش کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ مومن کی مدد کرو، خدا قیامت کے دن پل صراط میں گزرنے کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اپنے غصے پر کنٹرول کر لو، کسی کی بےزتی نہ کرو، توہین نہ کرو۔ یاد رکھیے گا مومن کی عزت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ کسی کو حق نہیں کسی مومن کی بےزتی کرے، اس کی توہین کرے کسی بھی مقام پر۔ ہاں آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کا درس دیتی ہیں۔ اور جتنا دین پھیلا ہے میرے دوستوں بزرگوں، آل محمد کی خوش اخلاقی، نیکیوں کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، آپ یقین کریں آپ چاہتے ہیں نا لوگ آپ کے زیادہ قریب ہوں، احسان کرتے جائیں، نیکیاں کرتے جائیں، اچھے اخلاق کو اپناتے جائیں۔ وَمَن نَصَرَ فِيهِ مَظْلُومًا نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ عَادَهُ فِي الدُّنْيَا۔ مولا فرماتے ہیں کسی پتہ چل گیا نا ایک مومن ہے بیچارہ ہے، اس کا ٹھیک نہیں ہے، آپ قربتاً اللہ اس کی مدد کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ دو چیزیں عطا کرے گا۔ پہلا یہ کرے گا نصرہ اللہ علی من کل من عادہ فی الدنیا، جتنے بھی آپ کے دشمن ہوں گے اللہ دنیا میں آپ کو دشمنوں پر عزت عطا کرے گا۔ خدا دشمنوں کے سامنے کبھی آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ جو کسی مومن کی ستم زریدہ کی، جو مجبور بے کس مومن کی قربتاً اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اللہ دنیا میں دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ وَنَصَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، اور قیامت کے دن خدا میزان اور حساب کے وقت اس کی مدد فرمائے گا۔ ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن خدا نہیں بھولتا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے کہا جائے گا بندہ یہ کتاب اور صراط اور میزان کی تیری مشکلیں دی، لیکن اسی لیے اس کو ختم کر رہا ہوں کہ تو نے ایک فرمان مولا رضا سن کر کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے، خدا تجھے دنیا اور آخرت کی عزت عطا کر رہا ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ ماہ مقدس ہے کیا، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں شہر رمضان شہر البرکت۔ مولا فرماتے ہیں کہ اعتبار کر سکتے ہو نا، ہمارے فرمان پر اعتبار کرو، اس مہینے میں عبادت کرو، شہر البرکت، اللہ اس میں کی گئی عبادت کی وجہ سے خود بخود تمہیں برکت عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد شہر الرحمت، اس شہر کی برکت یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی، خدا تم پر رحمت فرمائے گا، برکت بھی عطا کرے گا، رحمت بھی عطا کرے گا۔ وشہر المغفرت، اور اس مہینے میں عبادت کے صدقے میں خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وشہر التوبۃ والانابہ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادت کریں گے خدا آپ کی توبہ کو بھی قبول کرے گا اور اپنی بارگاہ کی طرف لوٹنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک روڈ ہوتا ہے جس پر جانے کا راستہ ہے لیکن واپس آنے کا یو ٹرن نہیں ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو اپنی طرف بلا لے، ایک مہینے کے اندر خالص ہو جائیں۔ مولا رضا فرماتے پھر اللہ خالص آپ کو اپنی طرف بلا لے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر آپ کا مشاہدہ ہے، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، روزے نہیں رکھتے سی کیا کرو سی وال کمائی تو نہیں تھی سکتی، تلاوت معمولی نہیں ہے، کوشش کریں اس مہینے کی برکت دیے۔ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، کتنا ہم نے قرآن پڑھا ہے، خالی بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھ لیں گے، 7 آیتیں ہیں، خدا 7 ختم قرآن کا ثواب تو نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جتنا آتا ہے اس کو تو انسان پڑھنے کی کوشش کرے۔ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، ان کی وفات ہو گئی، 20 مرتبہ بتا چکا ہوں، تو ان کے جنازے میں 70,000 سے زیادہ فرشتوں نے شرکت کی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا صحابی اٹھتے بیٹھتے سورہ قل واللہ احد کی تلاوت کرتا تھا۔ پھر قل واللہ احد تو ہمیں آتی ہے، جا رہے ہیں اس کی تلاوت کرتے رہے، بیٹھے ہیں سورہ قل واللہ احد کی تلاوت کرتے رہے۔ خود انصاف فرمائیں، ایک سورت کی تلاوت کی برکت یہ ہے کہ خدا 70,000 فرشتے جنازے میں بھیجتا ہے۔ اگر پورا قرآن کو پڑھے بار بار تو خدا کتنا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی
یعنی عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ مہینہ کمانے کا ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اور مولا فرما رہے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، مولا فرماتے شہر البرکہ، یہ برکت کا مہینہ ہے، تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، خدا برکت عطا کرے گا، خدا مغفرت عطا کرے گا، رحمت عطا کرے گا، توبہ قبول کرے گا اور اپنی طرف تمہیں پلٹنے کی توفیق دے گا. اور مولا فرماتے سنو، یہ عام دن نہیں، عام راتیں نہیں، عام لمحات نہیں، مادی دنیا، تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنی عبادت کو ضائع نہ کرو. کیوں؟ من لم یغفر لہ فی شہر رمضان ففی ای شہر یغفر اللہ. مولا فرماتے ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو ماہ رمضان میں نہیں معاف کرا سکا نا، پھر 11 سال کے 11 مہینوں میں اپنے بخشش کی امید نہ رکھے. یعنی جو ماہ رمضان میں اپنی خطائیں معاف نہیں کرا سکا، پھر باقی مہینوں میں اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے. ہاں ایک مہینہ ایسا ہے جو انسان کے دنیا اور آخرت کے درجات کو بلند کر سکتا ہے، تو اس مہینے میں زیادہ خالص ہو کر، اصل میں ہمیں رسم و رواج نے مارا ہوا ہے اور اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. سادہ غذا ہو، حالانکہ بزرگان بیٹھے ہیں، سادی چیز کے ساتھ بھی سحری بھی ہو سکتی ہے، افطاری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کلچر بن گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ جناب 8 چیزیں نہ ہوں دسترخوان پر، 8 چیزیں نہ ہوں، ان کی سیلفیاں بنا کر ہم ادھر ادھر نہ بھیجیں تو ایسا حق ادا نہیں ہوتا. جس امیر المومنین کی شہادت کے دن آنے والے ہیں، اسی علی ولی حیدر کرار کی سیرت کو دیکھیں. آخری روزہ مولا نے کس کے گھر افطار فرمایا؟ اپنی بیٹی کے گھر. جی بی بی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر افطار فرمایا نا. تو بی بی نے کھانے میں کیا رکھا تھا؟ روٹی، نمک اور شربت یا دودھ، کوئی چیز، 2-3 چیزیں رکھی. تو کیا فرمایا مولا نے؟ میری بیٹی، کیا تیرے بابا نے کبھی اتنی چیزیں اکٹھی کھائی ہیں؟ جی تیرے بابا نے کبھی اتنی چیزیں اکٹھی کھائی ہیں؟ گویا مولا نے ایک ہی جملے میں بتا دیا کہ علی ولی حیدر کرار کتنی سادگی کو پسند کرتا ہے. ہمیں رسم و رواج نے مارا ہوا ہے، ایون شادیوں میں بھی انہی چیزوں نے، رسم و رواج نے مارا ہوا ہے. اسلام کا نکاح تو آسان ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ سارا کچھ بچی والے دیں. اسلام یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ مہیا کرنا لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے. لیکن آج تو بڑی لمبی چوڑی فہرست دے دی جاتی ہے، سی سا کو اے بھی چاہیے، ایسا اے بھی گنسو لوٹ تو سا کو کہنی، بس دنیا داری یعنی بات کرتے کرتے سارا کچھ کہہ بھی دینا ہے اور نہیں بھی کہنا پڑے. امیر المومنین سیدہ کونین کی شادی، کیا کہا تھا پاک پیغمبر نے؟ یا علی کچھ ہے یا رسول اللہ؟ گھوڑا جنگ کے لیے ہے، تلوار ہے، زیرہ. فرمایا علی تجھے زیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لوہے کا لباس اسے چاہیے ہوتا ہے جس نے ادھر ادھر ہونا ہوتا ہے. تو اللہ کا شعر ہے. زیرہ فروخت کر دو. اسی زیرہ کو بیچ کر پیغمبر نے کچھ برتن خریدے ہیں، تھوڑا سا سامان خریدا ہے، اور اسی سے ولیمہ بھی کیا ہے. جو تھوڑے درہم بچ گئے ہیں، کہا یا علی یہ لو، اور سیدہ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے. خدا اپنی رحمت سے تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا. بینک بیلنس نہ ہوئے، کوٹھیاں نہ ہوں، پھنستے جا رہے ہیں نا. ہمارا اپنا نقصان ہے، جتنا زیادہ کام بڑھاتے جائیں گے اتنی تکلیفیں ہماری بڑھتی جائیں گی. یہی بے عینی صورتحال ماہ مبارک رمضان کے اندر ہے. سادہ غذا کھائیں، زیادہ نہ خرچ کریں، عید و شب راتوں پر ادھر جا رہے ہیں. وہی کم بچت کے ساتھ غریب مومنین کی مدد بھی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور انسان اپنے آخرت کے درجات کو بھی بلند کر سکتا ہے.